الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ثمرة دعوت أبي إبراهيم أنا رؤيا أمي صادقة أنا بشارة مسيح. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا. یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. قابل ذی وقار محترم سامعین، اسلامی سال 1443 کا ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے. آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے. کچھ محققین علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری 8 ربیع الاول کو ہوئی. کئی سارے علماء نے اس بات کو لکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں 8 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور کچھ ایسے علماء جن کو اللہ نے علم الاعداد عطا فرمایا، انہوں نے حساب لگایا کہ حضور پیر کے دن، سوموار کے دن دنیا میں تشریف لائے، اور اگر حساب لگایا جائے تو اس وقت اس سال میں جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو اس سال کو پیر کا دن 8 تاریخ کو بنتا ہے، ادھر اس شروع کے دنوں کے اندر 12 کو نہیں بنتا. بہرحال واللہ عالم، اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اسی ماہ مبارک کے اندر ربیع الاول کے مہینے کے اندر دنیا کے اندر بھیجا. انبیاء اکرام جتنے بھی دنیا کے اندر تشریف لائے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام اللہ نے دنیا میں بھیجے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام نبیوں کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کوئی نہیں جانتا کہ کون آنے والا ہے. میرے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن تمام جہان کو پتا ہے کہ آنے والے ہیں. اور تمام جہان کی معلومات تو کیا کہوں، ابھی اللہ نے یہ جہان نہیں بنایا، یہ دنیا نہیں بنائی، یہ زمین کوئی نہیں، یہ آسمان کوئی نہیں، یہ شمس و قمر کا نظام کوئی نہیں. اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اس وقت بھی تاج نبوت عطا فرما دیا تھا. عالم ارواح میں انبیاء کے سامنے
حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی نبوت کا اللہ نے تذکرہ اس وقت کیا جب ابھی ایک بھی انسان نہیں بنا. فرشتوں کی محفل اور مجلس میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کا تذکرہ اس وقت فرمایا کہ جب ابھی اس دنیا کا وجود ہی کوئی نہیں. اور ایک واقعہ تو بڑا عجیب، جبرائیل امین سامنے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے، تو کب کا ہے، کتنے سال تیری عمر ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کر دیا آقا مجھے اپنی عمر کا اندازہ کوئی نہیں، مجھے پتا کوئی نہیں میری عمر کتنی ہے، میری عمر کتنی زیادہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میں نے دیکھا، شیس علیہ السلام کو بھی دیکھا، ادریس علیہ السلام کا بھی میں نے نظارہ کیا، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، نوح نجی اللہ کو دیکھا، اسماعیل ذبیح اللہ کا میں نے نظارہ کیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میں نے دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، حسن یوسف کا میں نے نظارہ کیا. میں نے تمام کے تمام نبیوں کی زیارت کی ہے، لیکن مجھے پتا کوئی نہیں میری عمر کتنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او جبرائیل تجھے پھر بھی علامات سے نشانیوں سے کوئی بات تو یاد ہوگی، تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کر دی آقا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے وہ چوتھا حجاب ہے، چوتھا آسمان ہے، وہاں پر ایک ستارہ چمکا کرتا ہے، جو ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکا کرتا ہے، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ وہ چمکا کرتا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں میں جبرائیل نے وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے وہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 کو 72,000 سے ضرب دو، جبرائیل کی عمر کا اندازہ نکل آئے گا. ہے کسی کے پاس کیلکولیٹر؟ میرے پاس ہے. 70 کو 72 سے ضرب دے کے اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ گن لو. اس حساب کے مطابق اگر یہی گنتی کی جائے تو جبرائیل امین نے عرض کی آقا میری عمر کم از کم 50 یا 52 لاکھ سال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او جبرائیل تو نے وہ ستارہ کتنی مرتبہ چمکا؟ 70,000 سال کے بعد وہ نظر آیا کرتا تھا، تو نے 72,000 مرتبہ دیکھ لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او جبرائیل اندازہ ہوتا ہے تیری بہت بڑی عمر ہے، تیری بہت زیادہ عمر ہے، لیکن او جبرائیل اگر تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یقین کرے تو میں ایک بات تجھے کہہ دوں. جبرائیل امین نے عرض کر دیا کہ آپ کی نبوت والی زبان پر جملہ وہی آیا کرتا ہے جو اللہ بلوایا کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتے. آپ جو بھی ارشاد فرمائیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہی پیغام ہوگا، وہ اللہ کی ہی معلومات ہوں گی، اللہ ہی آپ کو علم عطا فرمائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او جبرائیل وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد نظر آتا تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا. اے جبرائیل اگر تو یقین کرے رب کعبہ کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا جو تجھے آسمانوں میں چمکتا نظر آیا کرتا تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا. جبرائیل حیران کہ حضور کی دنیا میں تشریف آوری تو میرے سامنے ہوئی اور حضور فرما رہے ہیں کہ وہ چمکتا ستارہ میں تھا. امام بخاری نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، مفسرین نے بھی اس بات کو حدیث شریف سے نقل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبرائیل کے تأثرات دیکھے
جبرائیل حیران ہے، جبرائیل پریشان ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، دنیا میں اب تشریف لائے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ لاکھوں سال پہلے سے چمکنے والا ستارہ، وہ عظیم ستارہ، حضور فرماتے ہیں میں ہی تھا جس کو اللہ چمکایا کرتے، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکایا کرتے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ستارہ میں تھا۔ حضور نے چہرے کے تاثرات دیکھ لیے، حیرانی کے تاثرات دیکھ لیے۔ حضور نے فرمایا او جبرائیل، جو تو نے ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا، کیا آج دیکھ لے تو کیا تو اس کو پہچان لے گا؟ عرض کیا آقا ایک دو مرتبہ نہیں دیکھا، سینکڑوں نہیں، میں نے ہزاروں بار دیکھا ہے، مجھے تو اس کا نقشہ یاد ہے، ڈیزائن یاد ہے، بناوٹ یاد ہے، ایک ایک چیز مجھے یاد ہے۔ اور عرض کی آقا میرا حافظہ کمزور نہیں، میرا حافظہ بڑا قوی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے میرا حافظہ بڑا قوی اس لیے بنایا، آسمان سے اللہ کا قرآن لے کر آپ تک پہنچتے تک اس میں کوئی ذرہ برابر بھی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ نے مجھے اتنا ذہین بنایا ہے، میری نظر بڑی تیز ہے، میرا جسم بڑا قوی ہے، آقا میں بھول نہیں سکتا، آج بھی وہ ستارہ میرے سامنے آ جائے میں فوراً پہچان لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او جبرائیل آ جا، میرے پیچھے آ جا۔ جبرائیل پیچھے کی طرف آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اوپر کی طرف اٹھا دیا۔ حضور علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان میں، دونوں کندھوں کے درمیان میں پشت کی طرف مہر نبوت لگی ہوئی تھی، قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا او جبرائیل ذرا دیکھ کر بتلا، یہی وہ ستارہ ہے جس کو تو چمکتا دیکھا کرتا تھا۔ جبرائیل امین نے جب غور سے دیکھا پکار اٹھا، کہنے لگے جبرائیل واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو ستارہ مجھے چمکتا نظر آیا کرتا تھا رب کائنات کی قسم یہی ستارہ تھا۔ یعنی دنیا میں تشریف آوری تو آج سے 1400 سال پہلے ہے حضور کی، لیکن اللہ نے یہ شان نبوت کی، یہ عظمت پیغمبری کی، یہ فضیلت رسالت کی کب عطا فرمائی جبرائیل بھی نہیں بتا سکتا۔ بہرحال اس ماہ مبارک میں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جس نبی کی عظمت لاکھوں سال پہلے اللہ نے چمکائی ہو، جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے کیا کیا عظمت عطا فرمائی ہوگی، کیا کیا فضیلت عطا فرمائی ہوگی۔ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو وہ سب سے قریب اماں کے ہوتا ہے، ماں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ بچہ سب سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر آ جایا کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں آیا کرتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے یہ بچہ، یہ اللہ کا محبوب نبی جب میرے پیٹ میں آیا اسی دن سے میں نے رب کی رحمتوں کا نظارہ کرنا شروع کر دیا، رب کی برکتیں میرے اوپر نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے بگڑے کام سنورنے شروع ہو گئے، میری تکلیفیں غم ختم ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے بچے کی پیدائش سے پہلے بچہ جب اندر بناوٹ ہو رہی ہو، تخلیق ہو رہی ہو، جو دن بچے کے گزرتے جاتے ہیں عورتیں جانتی ہیں، باپ بھی جانتے ہیں، بچے کی وجہ سے ماں بڑی تکلیف میں ہوا کرتی ہے، ماں کو الٹیاں آیا کرتی ہے، ماں کو متلی ہوا کرتی ہے، ماں کھانا نہیں کھا سکتی، ماں اپنی اس تکلیف کو چھپانے کے لیے لاکھوں
لاکھوں جتن کیا کرتی ہے، بے شمار دوائیں کھایا کرتی ہے، بے شمار مرتبہ ڈاکٹروں کے پاس جایا کرتی ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے اس بچے کی تخلیق ہو رہی ہے، بناوٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ عورتوں والی جو تکلیف اللہ نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہ دی، نہ مجھے متلی، نہ مجھے الٹی، نہ مجھے بھوک پیاس میں کوئی کمی آتی ہے، بلکہ رب کائنات نے میری بھوک پیاس بڑھا دی، اور غیب سے اللہ مجھے کھلایا پلایا کرتے تھے۔ رب کائنات نے اس آنے والے بچے کی برکت سے میرے جسم کے اندر بھی خوشبوؤں کے حلے پیدا کر دیے۔ فرماتی ہے جہاں کہیں میں تھوک دیا کرتی تھی، میرے تھوک میں سے بھی بڑی اعلیٰ خوشبو آیا کرتی تھی۔ گرمی میں جب میں باہر نکلتی میرے اوپر بادل سایہ کرتے، نکلنے سے پہلے ایک بادل کی ٹکڑی کوئی نہیں، جب میں دھوپ میں آتی تو ایک دم نہ جانے کہاں سے بادل آ کر شامیانے کی طرح میرے اوپر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ چاہتے تھے کہ میرے محبوب نبی کی اماں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ رات کو خواب میں آ کر مجھے انبیاء اکرام خوشخبری سنایا کرتے، ایک رات ایک نبی آتا، دوسری رات دوسرا نبی آتا، یوں تمام انبیاء اکرام نے میرے خوابوں میں آ کر مجھے خوشخبری سنائی کہ یہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ کوئی نہیں، رب کائنات اس کو سید الاولین والآخرین بنائیں گے، تمام انبیاء کا اس کو سردار بنایا جائے گا، تمام نبیوں کے لیے بھی، تمام جہانوں کے لیے بھی، ایک ایک مخلوق کے لیے رب کائنات اس کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجیں گے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اگر کہیں گلی میں چلتے چلاتے میری نظر نہ پڑتی، میرے پاؤں کے نیچے کوئی بٹا، کوئی پتھر، کوئی ایسی سخت چیز آ جاتی جو مجھے نقصان دے سکتی تھی، میرا قدم رکھتے ہی وہ پتھر موم بن جایا کرتا تھا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے رب کائنات نے دیکھا کہ تمام جہان عرب ہو یا عجم ہو، جہاں جہاں آبادی ہے وہاں ظلمتیں چھا چکی ہے، وہاں اندھیرا چھا چکا ہے، لوگوں کو علم بھی کوئی نہیں، لوگ جاہل ہو گئے، جہالت میں اتنے آگے بڑھے، ظلم میں اتنے آگے بڑھے کہ اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، گڑھا کھودتے، بچی زندہ اندر ڈالتے، زندہ کی قبر بنا دیا کرتے تھے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ ان حالات میں رب کائنات نے اپنے محبوب نبی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا۔ شاعر کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ وہ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، امام الانبیاء کے دنیا میں تشریف لے آنے کی برکت سے وہ لوگ جو ظالم تھے عادل بن گئے، وہ لوگ جو اندھیروں میں تھے روشنی میں آ گئے، وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کے محافظ بن گئے، اندھیروں کے رہنے والے روشنی میں آ گئے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے
تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کی بدولت اللہ رب العزت نے کفر کو، ظلمتوں کو، اندھیروں کو، تمام کی تمام گمراہیوں کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے قریب اس کی اماں ہوتی ہے، تو حضور کی جب تشریف آوری ہوئی پاس اماں ہیں، اماں ہی بتائیں گی حضور کی کہ میرا محبوب اللہ کا لاڈلا نبی دنیا میں کیسے آیا، آپ کی آمد کیسے ہوئی، آپ کا میلاد کیسے ہوا، دنیا میں تشریف آوری کیسے ہوئی۔ قربان جائیں، اللہ رب العزت نے دو ماؤں کا بڑا عجیب انتخاب فرمایا، دو ماؤں کا عجیب انتخاب فرمایا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو اماں آمنہ کی گود میں ہے، اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو امت کی اماں عائشہ کی گود میں ہے۔ اللہ نے دونوں ماؤں کو بڑی فضیلت، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور کا اگر آنا پوچھنا ہو تو حضور کی اماں سے پوچھو، اگر حضور کا دنیا سے جانا پوچھنا ہو تو امت کی اماں سے پوچھو۔ اگر حضور کی دنیا میں تشریف آوری، حضور کا میلاد پوچھنا ہو، اماں آمنہ سے پوچھو، وہی بتلائیں گی حضور کیسے دنیا میں آئے، کس کیفیت میں آئے، کن حالات میں آئے، کن ماحول میں آئے، کیا عظمتیں لے کر کے آئے، کیا برکتیں لے کر کے آئے، کیا فضیلتیں لے کر کے آئے۔ اور اگر دنیا سے جانا پوچھنا ہو، امام الانبیاء کی رحلت پوچھنی ہو، امام الانبیاء کی دنیا سے آخرت کے سفر کی تشریف لے جانا پوچھنا ہو، پھر امت کی اماں، میری اماں، آپ کی اماں، ہر مومن مسلمان کی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا پڑے گا کہ اے اماں ذرا بتلا، اللہ کا محبوب نبی جب دنیا سے جا رہا تھا اس وقت کیا حالات تھے؟ جب اللہ کا محبوب نبی، اے ہماری پیاری اماں آپ بتلا دیجئے، جب اللہ کا نبی دنیا سے تشریف لے جا رہا تھا حالات کیا تھے، کیا بولتے ہوئے گئے، کیا ارشاد فرما کے گئے، امت کو کیا بتلا کے گئے، اور امت کے کس کس آدمی کو کیا کیا دے کے گئے، ہمیں بتلاؤ۔ آنا بھی اماں بتلائے گی، جانا بھی اماں بتلائے گی۔ کیوں؟ موقع پہ جو موجود ہیں، موقع کے گواہ جو ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال جب دنیا میں تشریف لایا ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے غسل دے کے بھیجا ہے۔ سب کے گھروں میں بچے ہیں، شادی نہیں بھی ہوئی تو بھتیجے پیدا ہوتے ہیں، بھانجے بھانجیاں پیدا ہوتی ہیں، بچے آتے ہیں دنیا میں، فوری طور پہ غسل دینے کا سوچا جاتا ہے، غلاظت لگی ہوتی ہے۔ وہ ماں کے اندر جو رہا اتنا عرصہ، وہ اللہ نے وہ جو پردوں کے اندر لپیٹا ہوا تھا وہ ناپاک ہے، غلاظت ہے، اب اس کو نہلا کر صاف ستھرا کرنا پڑے گا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں اللہ نے جب مجھے یہ لال عطا فرمایا، یہ دنیا میں آئے ایسا تھا جیسے غسل دے کے بھیجا گیا۔ بچے کی ناف ماں کی ناف سے اندر سے جڑی ہوتی ہے، بچہ جب باہر آئے تو وہ کنیکشن آپس میں سے کاٹنا پڑتا ہے کہ اب تک یہ بچہ ماں کے جسم سے خوراک لیتا رہا، اب اللہ اس کو ماں کے باہر سے خوراک دیں گے۔
حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اللہ کا محبوب نبی یہ میرا لال جب دنیا میں تشریف لایا میں نے دیکھا اللہ نے اس کو غسل دے کے بھیجا، صاف ستھرا، بدبو کوئی نہیں، خوشبوؤں کے حلے ہیں۔ رب کائنات نے ناپ بھی آٹومیٹکلی اپنی قدرت سے کاٹ کر صاف ستھری کر کے بھیجی۔ اللہ رب العزت نے ختنہ بھی کر کے بھیجا، نہ ناپ کاٹنی پڑی نہ ختنہ کرنا پڑا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کئی دنوں کے بعد کوئی حسین و جمیل بچہ ہوتا ہے۔ ابھی میرا لال دنیا میں آیا ہے، اس وقت اتنا پاک صاف ستھرا، اور فرماتی ہے جب میں نے اپنے لال کا چہرہ دیکھا میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ کیوں؟ اماں فرماتی ہیں کہ مجھے کیا پتا تھا کہ آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ آپ کہیں گے کہ پرانا زمانہ تھا، الٹرا ساؤنڈ نہیں تھے، آج بھی تو ہے الٹرا ساؤنڈ۔ یہ الٹرا ساؤنڈ اور ڈاکٹر نہیں ہے، کئیوں کو الو بنا دیتی ہیں۔ بیٹے کے کپڑے شاپنگ کروا دیتی ہیں، بیٹوں کے کپڑے سلوا دیتی ہیں، اور فیس بھی اچھی ایڈوانس لے لیتی ہیں۔ میرے پاس ہی چیک اپ کراتی رہو 9 مہینے کے بعد جو خوشخبری بیٹے کی تھی وہ بیٹی آ گئی۔ چلو آج کی دنیا کی بات بڑی کریں کہ اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، اس وجہ سے اماں کو پتا نہیں تھا کہ میرے پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی۔ لیکن حضرت آمنہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلایا کرتی تھی، مولا اس آنے والے بچے کا باپ میرا شوہر عبداللہ دنیا میں نہ رہا، وہ چلا گیا، مولا کرم نوازی فرمانا، اس بیوہ عورت کو بیٹا عطا فرما دینا اور عبداللہ جیسا دینا۔ آپ کسی عورت کے یہ جذبات سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد آنے سے پہلے شوہر دنیا سے چلا گیا ہو تو تمنا یہی 2 ہوتی ہے، ایک بیٹا ہو جو میرا سہارا بن جائے، دوسرا شکل باپ جیسی ہو کہ اسی کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزار لوں گی۔ حضرت آمنہ نے جھولی پھیلا دی، اے میرے پروردگار یہ بچہ آنے والا، ایک تو مہربانی فرمانا بیٹا عطا فرما دینا، دوسرا شکل و صورت کے اعتبار سے عبداللہ جیسا ہو، عبداللہ کی شکل جیسا ہو، عبداللہ جیسا ہو، بناوٹ میں شکل و صورت میں مرد بھی ہو، شکل و شباہت میں عبداللہ جیسا ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آمنہ یہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ کوئی نہیں، تو عبداللہ جیسا مانگتی ہے۔ رب اللہ فرماتے ہیں مجھے میری قدرت کی قسم ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، تو عبداللہ جیسا مانگتی ہے، میں ایسا بناؤں گا کہ اس جیسا تمام جہان میں کوئی نہ ہوگا۔ انبیاء اکرام کی جماعت میں بھی کوئی ایسا نہ آیا ہوگا، نبیوں کی جماعت میں کوئی ایسا نہ آیا ہوگا، رسولوں کی جماعت میں کوئی ایسا آیا نہ ہوگا، اس جیسا کوئی پیغمبر بھی نہ آیا ہوگا۔ ایسا حسین و جمیل بناؤں گا کہ اس جیسا حسین و جمیل نہ پہلے آیا ہوگا نہ قیامت تک آئے گا۔ تو اپنے دل کی تسلی کے لیے عبداللہ جیسا مانگتی ہے، تو ذرا صبر تو کر، اس کو دنیا میں آنے دے تو عبداللہ کو بھول جائے گی۔ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او آمنہ تو عبداللہ جیسا مانگتی ہے، اس کو دنیا میں تو آنے دے، دنیا میں رہنے تو دے، دنیا میں آ کر زندگی تو اس کو گزارنے دے۔ لوگ حیران ہو جائیں گے، تو بھی حیران
ہو جائے گی، اس کی صورت بڑی نرالی ہوگی، اس کی سیرت بڑی پیاری ہوگی، اس کا مسکرانا بڑا اعلیٰ ہوگا، اس کا غصہ کرنا بھی بڑا اعلیٰ ہوگا، اس کی تمام زندگی، اس کا اخلاق بھی، اس کا علم بھی، اس کا حلم بھی، ہر چیز وہ عطا فرماؤں گا جو آج تک کسی کو نہ ملی ہو۔ حیران ہو جائیں گے لوگ، صورت کو دیکھیں گے تو کہیں گے ایسی صورت نہیں دیکھی۔ جب دنیا میں تشریف لے آئے حضور، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا دل خوش ہو گیا، میں اپنے سارے غم بھول گئی، اپنی تکلیفیں پریشانیاں بھول گئی، میرے اوپر ایک جو غم کا پہاڑ تھا کہ میں بیوہ ہوں، شوہر دنیا میں ہے کوئی نہیں، لیکن جب میں نے اپنے لال کا حسن و جمال دیکھا، جب حسن و جمال خوبصورتی دیکھی، میں تمام چیزیں بھول گئی، بس دیکھتی جاتی ہوں، دل ہی دل میں کہتی جاتی ہوں مولا میں نے تو عبداللہ جیسا مانگا تھا، آپ نے ایسا دے دیا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ حلیمہ آ گئی لینے کے لیے، کہنے لگی آمنہ اور تو کوئی نہیں لے گیا، مجھے دے دے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا اے حلیمہ، غریب یتیم سمجھ کے پرورش میں کمی نہ آنے دینا، میں نے اس کی برکات اس کے آنے سے پہلے بھی دیکھی ہے، آنے کے بعد بھی دیکھی ہے، رب کائنات تجھے اس کی پرورش اور تربیت کی بدولت دنیا آخرت میں مالا مال کر دے گا، کمی نہ آنے دینا۔ اور حضرت آمنہ فرمانے لگی اے حلیمہ ذرا آ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، رب کائنات نے مجھے کیسا حسین و جمیل لال عطا فرما دیا، کتنا سونا بچہ عطا فرما دیا، آج تک ایسا حسین و جمیل بچہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ حلیمہ آگے بڑھی، سفید چادر اماں نے ڈالی ہوئی تھی، ہٹا کر کے جب دیکھی، حضرت حلیمہ کہتی ہے امام الانبیاء کے رخ انور سے، چہرہ انور سے اس چند دنوں کی عمر میں ایسی نور کی لہر نکلی، میری آنکھیں چندیا گئی، میری آنکھوں میں ایک روشنی لگی، اور کہنے لگی اے آمنہ تو کیا کہتی ہے، تو نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہی کیا ہے، وہاں اپنے گھر میں مدینہ میں رہا کرتی، یہاں مکہ میں آ گئی، عبد المطلب کے گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو نے دیکھا ہی کیا ہے، میں گلی گلی جایا کرتی ہوں، کریا جایا کرتی ہوں، بستی بستی جایا کرتی ہوں، مکہ میں نے دیکھا، مدینہ میں نے دیکھا، قبیلے میں نے دیکھے، میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، بڑے بڑے محجبین دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت بچے دیکھے، لیکن آمنہ یاد رکھ آج تک ایسا حسین و جمیل بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ رب کائنات نے صدا بلند فرما دی، او جبرائیل جلدی کر، دوڑ کر چلا جا، میرے محبوب نبی کے حسن و جمال کی باتیں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہم نے ایسا حسین نہیں دیکھا، جا چلا جا، تو بتلا کے آ، تو نے بھی کبھی کوئی ایسا حسین دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جبرائیل دوڑ کر آ گئے، کہنے لگے اے آمنہ اے حلیمہ تم کیا کہتی ہو، ایسا حسین بچہ تم نے نہیں دیکھا؟ میں جبرائیل امین ہوں، مجھ سے پوچھو، اللہ نے مجھے بڑی قوت و طاقت عطا فرمائی، میں چاہوں چند سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لوں، میں ابھی دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہاں کہاں کون حسین و جمیل موجود ہے۔ جبرائیل امین کہنے لگے آفاق گردیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری
اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری. اے آمنہ، اے حلیمہ، تم کیا کہتی ہو کہ تم نے ایسا نہیں دیکھا؟ میں جبرائیل امین ہوں، میں نے مشرق دیکھی، میں نے مغرب دیکھی، شمال جنوب کا چکر میں نے لگایا. میں نے آدم صفی اللہ کو دیکھا، میں نے نوح نجی اللہ کو دیکھا، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، اسماعیل کے حسن کا نظارہ کیا، میں نے حسن یوسف بھی دیکھا، موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے. اگر میں جبرائیل نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے، تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے. ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے. اللہ کے محبوب نبی کو رب کائنات نے تشریف آوری کے وقت اتنی عظمتیں عطا فرما دی. ساتھ میں کچھ عملی بات بھی کرتا چلوں. علماء سے، خطیبوں سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کچھ دائیں آئی غریب سمجھ کے چھوڑ گئی، ملے گا کیا؟ یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، ملے گا کیا؟ مسکینی کی حالت دیکھ کر چلی گئی کہ دیا جلانے کے پیسے کوئی نہیں، ہمیں کون کیا ملے گا؟ ہم جو اس کو کئی سال تک پالیں، پرورش کریں، محنت کریں، سنبھالیں، ملے گا کیا؟ کہا جاتا ہے کہ کئی دائیں چھوڑ کر چلی گئی. کیوں جی؟ عظمتیں آپ سن چکے ہوں، آنے والے کی عظمتیں یہ ہوں اور دائیں چھوڑ کے چلی جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چھوڑنے کا مطلب ہے نا دھتکارنا، کہ نہیں ہم دور ہی صحیح. میں یہ کہتا ہوں جب مقدر حلیمہ کا تھا تو اور دائیں لے کیسے جاتی ہیں؟ جس کا مقدر ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے. اور پھر آؤ اگلی بات کی طرف توجہ کرنا. جو دائیں چھوڑ کر چلی گئی، جن دائیوں نے لیا کوئی نہیں، جن دائیوں نے اپنایا کوئی نہیں، جنہوں نے سینے سے نہ لگایا، جنہوں نے اپنی سواری پہ نہ بٹھایا، جو اپنے گھروں میں نہ لے گئی، جنہوں نے پرورش نہ کی، جو چھوڑ کے چلی گئی، ان کا نام کوئی آدمی بتا دے. کیوں جی؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں، کسی کو تو پتا ہوگا. ہاں رب کائنات یہی بات تو سمجھانا چاہتے ہیں، جو میرے محبوب نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا. جس نے اپنایا کوئی نہیں، جس نے لیا کوئی نہیں، جس نے سینے سے نہ لگایا، جو قریب نہ آیا، جس نے اطاعت نہ کی، جس نے فرما برداری نہ کی، جس نے سنتوں پر عمل نہ کیا، جس نے اپنایا کوئی نہیں، جو قریب نہیں آیا، جس نے سینے سے نہ لگایا. اللہ فرماتے ہیں یہی بات تو میں نے پیدائش کے وقت سے تمہیں سمجھانی ہے. جو دائیں کٹ گئی میں نے ان کا نام مٹا دیا. ان دائیوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، کہاں سے آئی تھی کوئی نہیں جانتا، کس قبیلے کی تھی کوئی نہیں جانتا، کس خاندان کی تھی کوئی نہیں جانتا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے محبوب نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا. فرمایا جو میرے محبوب نبی سے جڑ گیا، جس نے لے لیا، جس نے اپنا لیا، جس دائی نے سینے سے لگایا، اپنی سواری پہ بٹھایا، اپنے گھر لے گئی، محبت کا اظہار کیا، جس نے پالا سنبھالا، پرورش کی، تربیت کی، جس نے اپنا لیا، جو جڑ گئی دائی. رب کائنات فرماتے ہیں جو کٹ گیا وہ مٹ گیا، جو جڑ گیا وہ عظمتوں کی بلندیوں میں اڑ گیا. جو دائیں چھوڑ کے چلی گئی ان کا اپنا نام بھی کوئی نہیں جانتا، تاریخ میں ہے ہی کوئی نہیں. اور جو دائی حضور کو لے کے گئی تھی ذرا اس کا نام بتاؤ. واجبہ جو لے کے گئی اس کا نام بزرگ بھی بتا رہے ہیں.
مکرانی بھی بتا رہے ہیں، یہ پنجابی بھی بتا رہے ہیں، ملتانی بھی بتا رہے ہیں، بچے بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، لوگوں جو میرے محبوب نبی سے کٹ جائے گا کسی زمانے میں بھی قیامت تک، جو کٹ جائے گا وہ مٹ جائے گا، اور جو جڑ جائے گا وہ بلندیوں میں اڑ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کٹنے والی، ہٹنے والی ان دائیوں کا نام بھی مٹا دیا، اور جو لے کر اپنا کر کے گئی، جس نے سینے سے لگایا، رب کائنات نے اس دائی کا نام بھی قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اس کے شوہر کا نام بھی کتابوں میں اللہ نے لکھوا دیا، اس کی بیٹی شیما کا نام بھی کتابوں میں زندہ ہو گیا، اس کے قبیلہ سعد کا نام بھی زندہ ہو گیا۔ کس خاندان سے تھی، کس قبیلے سے تھی، کس علاقے سے تھی، رب کائنات نے نام بھی، ولدیت بھی، شوہر کا نام بھی، بچوں کا نام بھی، گھر کا نام بھی، حتیٰ کہ رب کائنات نے اس چیز کو بھی محفوظ کرا دیا کہ حلیمہ میرے محبوب نبی کا جھولا کیسے جھلاتی تھی۔ اپنانے والوں کے اللہ نے نام، نشان، گھر بار، ہر چیز کو روشن کر دیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں، اماں فرماتی ہیں کہ حضور جھولے میں تھے، جھولے میں، اور اس زمانے میں یہ لوہے والے جھولے کہاں ہوتے ہوں گے، وہی ہوتے تھے جن جھولوں میں آپ نے اور میں نے جھولے لیے ہیں۔ اماں کے دوپٹے کا جھولا چرپائی کے ساتھ باندھ دیا اور ہل رہا۔ کیوں جی، یاد آئی کوئی بات؟ اپنا بچپن یاد آ گیا؟ کوڑ بولے دے پہ ہوں ویلے ہوش آئی۔ اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہے، اسی سے اندازہ ہے کہ ہم نے بھی جھولے یوں ہی لیے ہوں گے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب نبی کو، اپنے لال کو جھولی کے اندر جھلایا ہوا ہے۔ امام الانبیاء کا میں جھولا جھلا رہی ہوں، جھولی کو یوں حرکت دے رہی ہوں تاکہ اور زیادہ سکون محسوس کریں، اور زیادہ آرام محسوس کریں۔ اللہ کے محبوب نبی نے یوں چرپائی سے ایک طرف سے اپنی مبارک انگلی کو یوں باہر نکالا ہوا ہے، یوں جھولی بھی جھولی جا رہی ہے، جھولا بھی ہل رہا ہے۔ میں نے جب انگلی کی طرف دیکھا، انگلی کے اشارے کی طرف دیکھا، میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی انگلی مبارک جدھر جدھر جاتی ہے، چاند بھی ادھر ادھر جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں تک بات کو محفوظ کر دیا کہ جو لے کر گئی، اپنا کر گئی، جو میرے نبی سے دائی جڑ گئی، اللہ نے اس کا نام و نشان تو کیا، اللہ نے اس کا گھر بار، اللہ نے جب تک اللہ کے محبوب نبی اس کے گھر میں رہے، اللہ نے حضرت حلیمہ کے گھر کے نقشے، جھونپڑے کے نقشے، چرپائی کے نقشے، جھولی کے نقشے اور انگلی اٹھانے کے نقشے بھی اللہ نے محفوظ فرما دیے۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ میرا لال جب دنیا میں آیا، میں نے چہرے انور کی جب زیارت کی، میں اپنے پچھلے غم بھول گئے۔ وہ جو بیوگی آنے والا بچہ یتیم ہے، اس کی یتیمی، مالی طور پہ کمزوری، بے شمار پریشانیوں نے جو مجھے گھیر رکھا تھا، بس میں نے رخ انور کا دیدار کیا، فرماتی ہے میں سب کچھ بھول گئی۔ لیکن جب کچھ ٹائم گزرا، چند دن گزرے، پھر میرے دل میں اب خیال آنا شروع ہوا، کاش عبداللہ زندہ ہوتے، اس بچے کے ابا زندہ ہوتے۔ باپ ہی اپنی اولاد کی ضروریات پوری کیا کرتے ہیں۔ باپ اپنے کپڑے بھی پھڑوا کر، اپنا جسم بھی ادھڑوا کر
اپنی پیاری اولاد کی ضروریات کو پورا کیا کرتے ہیں، باپ اپنی روٹی میں سے روٹی بچا کر اپنے بچے کی خوشیوں کو پورا کیا کرتے ہیں۔ کاش عبداللہ زندہ ہوتے۔ ماشاءاللہ عبداللہ آ گیا، بچے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اس بچے کے دادا چچا حیات ہر جمعے میں تشریف لایا کرتے تھے، ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کاش عبداللہ ہوتے، اپنے بچے کی ضروریات کو پورا کیا کرتے، اس کو کھلونے لا کر دیا کرتے، اس کو کپڑے لا کر دیا کرتے، اس کو اپنے کندھے پہ سواری کرایا کرتے، اس کو سوار کرا کے دوستوں سے ملنے کے لیے لے جایا کرتے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں یہ باتیں سن کے اداس ہو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، مجھے غیب سے آواز آئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے غیب سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، آمنہ گھبرانا، پریشان نہ ہو، تیری تو سوچ دنیا کی سوچ کے ساتھ، دنیا کے وسائل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن تجھے پتا کوئی نہیں یہ جو بچہ تیری گود میں آ گیا یہ کون بچہ ہے؟ یہ عام بچوں جیسا بچہ کوئی نہیں، مدینہ منورہ کے بچوں جیسا بچہ کوئی نہیں، مکہ مکرمہ کے بچوں جیسا بچہ کوئی نہیں، عرب کے بچوں جیسا بچہ کوئی نہیں، عجم کے بچوں جیسا بچہ کوئی نہیں، بلکہ یہ تو اور نبیوں کے بچپن جیسا اس کا بچپن کوئی نہیں، زندگی جیسی زندگی کوئی نہیں، یہ بڑا عالی شان بچہ ہے، گھبرانا، پریشان نہ ہو، اس بچے کو اس کھیلنے کی ضرورت کی عمر میں تو آنے دے، تیرے دل میں ہے کہ ابا زندہ ہوتے اس کو کھلونے لا کر دیا کرتے، اے آمنہ گھبرانا، اس کو کھلونوں کی ضرورت تو پیش آنے دے، جب کبھی اس کو کھلونوں کی ضرورت پیش آئے گی میں اللہ اس کو لکڑی کے کھلونے نہیں، مٹی کے کھلونے نہیں، ربڑ کے کھلونے نہیں، زمین کے کھلونے نہیں، بلکہ آسمان کے چاند کو اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ ایک انگلی کے اشارہ ہوگا، جدھر جدھر انگلی جائے گی ادھر ادھر چاند جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کھیلنے کے لیے زمین کے کھلونے نہ دیے بلکہ آسمانی کھلونے عطا فرمائے۔ فرماتی ہے مجھے آواز آئی اے آمنہ تو گھبرانا، پریشان نہ ہو، تیرے دل میں ہے عبداللہ زندہ ہوتے، مزدوری کرتے، پیسہ کماتے، اس کو بہترین کپڑے لا کر کے دیتے، یمن سے چادریں منگوا کے دیتے، شام کی اعلیٰ چادریں منگوا کر کے دیتے۔ اے آمنہ گھبرانا، اس کو جب کبھی لباس کی ضرورت آن پڑے گی، یمن کی چادریں نہیں، شام کی چادریں نہیں، مکہ اور مدینہ کا لباس نہیں، میں اللہ اس اپنے نبی کو کبھی مزمل کبھی مدثر لباس پہنایا کروں گا۔ اے آمنہ تیرے دل میں خیال ہے کہ ابا زندہ ہوتے اس کو اپنی ابا سواری بنتے، اس کو اپنا سوار بنا لیتے، اپنے کندھوں پہ سواری کرایا کرتے، ادھر ادھر لے جایا کرتے۔ اللہ نے فرمایا اے آمنہ گھبرانا، اس بچے کو جب کبھی زمین پر سواری کی ضرورت پڑے گی ابو بکر صدیق کے کندھوں کو سواری بنا دوں گا، آسمان کا سفر کرنا پڑے گا جنتی براق سواری عطا فرماؤں گا۔ اے آمنہ تیرے دل کے اندر ہے عبداللہ ہوتے کندھے پر سواری کراتے، اپنے دوستوں سے ملوانے جاتے، رشتہ داروں سے ملوانے جاتے، لوگوں سے ملوانے جاتے تاکہ اس کا دل بہل جائے، یہ گھر میں ہی رہتا ہے باہر جا کر باتیں سیکھ لے۔ اللہ نے فرمایا اے آمنہ گھبرانا، جب کبھی اس کو ملاقاتوں کی ضرورت آن پڑے گی، جب کبھی اس کا دل بوجھا ہوگا، اس کا دل پریشان ہوگا، یہ کسی دوست سے ملاقات کرنا چاہیں گے، میں اللہ مکہ اور مدینہ کے دوست نہ ملواؤں گا، اور شام فلسطین کے دوست نہ ملواؤں گا، عرب اور عجم کے زمین کے دوست نہ ملواؤں گا۔ جب کبھی اس کو ملاقات کی ضرورت آن پڑی میں اللہ اپنے عرش پہ بلا کر اپنا دیدار بھی عطا فرماؤں گا، اپنی ملاقات بھی عطا فرماؤں گا۔
اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو جو چیز بھی عطا فرمائی بڑی عالی شان عطا فرمائی. صورت کیا، سیرت کیا، مسکراہٹ کیا، گفتگو کا انداز کیا، لباس پہننے کا انداز کیا، کھانے پینے کا انداز کیا، چلنے پھرنے کا انداز کیا. رب کائنات نے جو چیز بھی عطا فرمائی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی. ٹائم تھوڑا ہے، آج تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں، آئندہ جمعے یا کسی بھی وقت بات کو مکمل کر دوں گا. اللہ رب العزت نے زمین بنائی، جانتے تھے کہ زمین کا کون سا علاقہ میرے محبوب نبی کے لیے عالی شان ہے. اس وقت علاقے دو تھے، ایک کو عرب کہا جاتا، ایک کو عجم کہا جاتا. اللہ نے عرب کو پسند فرمایا، اپنے محبوب نبی کو عرب کا علاقہ عطا فرمایا. دنیا میں علاقے شہر اور بھی تھے، رب کائنات نے مکہ مکرمہ کو پسند فرمایا. مکہ مکرمہ اپنے محبوب نبی کے رہنے کی جگہ، پرورش کی جگہ اللہ نے عطا فرمائی. اور قرآن مجید میں اسی مکہ شہر کی رب کائنات نے عظمت بیان فرمائی. قرآن مجید میں ہے مکہ کو عربی زبان میں بکہ کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب نبی کو بکہ میں بھیجا، یعنی مکہ میں بھیجا. بکہ کہتے ہیں درمیانی جگہ کو. اللہ فرماتے ہیں یہ مکہ تمام سرزمین کا مرکز ہے، درمیان ہے. میں نے اپنے محبوب نبی کو تمام دنیا کے درمیان میں بھیجا، اور درمیان بھی وہ ہے. فرمایا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ایسی درمیانی جگہ جو برکتوں سے بھری پڑی ہے اور تمام جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے نبوت کا سورج میں نے زمین کے بالکل درمیان میں چمکایا تاکہ یہاں سے سورج کی کرنیں پورے جہان میں پہنچ جائیں. رب کائنات نے رہنے کے لیے شہر بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، خاندان کنبہ قبیلہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، حسب نسب بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا. اللہ نے دادا بھی بڑا اعلیٰ عبد المطلب عطا فرمایا. باپ بننے کے لیے اسی عبد المطلب کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن ان کے نام کا مطلب ٹھیک کوئی نہیں. کسی کا نام عبد الشمس ہے، سورج کا بندہ، کسی کا نام عبد العزا، بت کا بندہ، کسی کا نام ہے عبد لات، بت کا بندہ، کسی کا نام ہے عبد مناف، بت کا بندہ، کسی کا نام ہے عبد الحارث، کھیتی کا بندہ. اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی اپنا محبوب نبی نہیں عطا فرمایا، اس کو عطا فرمایا جس کا نام ہے عبداللہ. باپ بھی اعلیٰ حسین و جمیل اور باپ کا نام بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا. اس علاقے کے اندر عورتیں بھی بڑی بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی بڑی محجبین عورتیں تھیں، لیکن ان کے نام کا معنی اچھا نہیں تھا. اللہ رب العزت جانتے تھے میرے محبوب نبی کی اماں کا نام اور ان کا معنی قیامت تک چلنا ہے، آخرت تک چلنا ہے. اللہ رب العزت نے باقی عورتوں کو ہٹا کر آمنہ کی گود میں اپنے محبوب نبی کو بھیج دیا. وہ جو دائیں کہا جاتا ہے کہ چھوڑ کے چلی گئی، مجھے نہیں معلوم ان دائیوں کی تاریخ کیا ہے. عین ممکن ہے ان میں سے کوئی دائی نام کے اعتبار سے اچھی نہ ہو، عین ممکن ہے ان میں سے کوئی دائی شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی نہ ہو، عین ممکن ہے انہی میں سے کوئی دائی حسب نسب کے لحاظ سے اچھی نہ ہو، حلال اور حرام کے لحاظ سے اچھی نہ ہو، جائز اور ناجائز کے اعتبار سے اچھی نہ ہو، نام کے اعتبار سے اچھی نہ ہو.
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کو دائی بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، جس کا نام بھی بڑا اعلیٰ، جس کی زندگی بھی بڑی اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، حلیمہ، حلم والی، بردباری والی، صبر والی، اللہ نے حضور کو دائی عطا فرمائی۔ پروردگار عالم نے جو چیز بھی عطا فرمائی چن چن کر عطا فرمائی، بڑی عالی شان عطا فرمائی۔ اللہ نے اس چیز کا پہلے انتخاب فرمایا، چنا، جو چیز اچھی لگی وہی چیز عطا فرمائی۔ رب کائنات نے ماں باپ کا بھی انتخاب فرمایا، رب کائنات نے دائی کا بھی انتخاب فرمایا، علاقہ شہر پرورش کی جگہ کا بھی انتخاب فرمایا۔ پروردگار عالم نے امام الانبیاء کو نبوت دینے کے لیے نبوت کا بھی انتخاب فرمایا، اور نبیوں کو صرف نبوت ملی، میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے چن کر ختم نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے بیویوں کا بھی انتخاب فرمایا، اولاد کا بھی انتخاب فرمایا، سیدہ زینب کا بھی انتخاب فرمایا، ام کلثوم کا بھی انتخاب فرمایا، حضرت رقیہ کا بھی انتخاب فرمایا، سیدہ فاطمہ کا بھی انتخاب فرمایا۔ پھر اللہ نے چن چن کر نواسے عطا فرمائے، حضرت حسن کا بھی انتخاب ہوا، اللہ نے حضرت حسین بھی چن کر کے دیا۔ رب کائنات نے امام الانبیاء کے پاس رہنے کے لیے ایک ایک صحابی بھی چن چن کر دیا ہے۔ ہر چیز اللہ نے چن چن کر، جو چیز اعلیٰ، جو چیز بہترین، جو چیز سب سے خوبصورت تھی زمانے کے اندر، اللہ نے چن کر لا کر امام الانبیاء میں وہ چیز شامل فرما دی، حضور کی خدمت میں پیش فرما دی۔ کیوں؟ اللہ کو اپنے محبوب نبی سے بڑا پیار ہے۔ یہ پیار کی علامات دیکھ نہیں رہے، کیا کیا مل رہا ہے؟ ابھی تو ٹائم نہیں، بے شمار چیزیں اور ایسی ہیں۔ اللہ نے چن چن کر بڑی عالی شان وہ چیزیں عطا فرمائی، نام بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، کام بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، آسمانی کتاب قرآن بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، ہر چیز جو ملی بڑی عالی شان اللہ نے عطا فرمائی۔ اور لوگوں، اگلی بات زبان میری ہے، مفہوم قرآن کا ہے، ارشاد اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب نبی کو امت بھی چن کر عطا فرمائی۔ ہمارے مقدر تو دیکھو، ہمارے نصیب تو دیکھو، اللہ نے کیا مہربانی فرمائی۔ امتی کو بھی چاہیے، جب اللہ نے نسبت دے کر اچھا بنایا، امتی کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھا بنائے۔ کوشش کریں گے نا سارے نسبت کو پہچاننے کی، خود کو اچھا مسلمان بنانے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کائنات ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری میں مولا جو آپ نے رحمتیں اور برکات رکھی تھی، ان حضرات کے سامنے عرض کر دیں تاکہ محبت رسول جاگ جائے۔ اللہ ہمیں مکمل سیرت طیبہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ایک مائی صاحبہ ہے برطانیہ میں، ہمارا مدرسے کا تعاون بھی طلباء کا کرتی رہتی ہیں۔ آج صبح پیغام آیا کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور ان کے بھائی جان کچھ عرصہ قبل دنیا سے رخصت ہو گئے، بھائی عبدالرشید صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ان کے گھر میں ہر طرح کا سکون اور امن کی دولت سے اللہ مالا مال فرما دے۔ مولا ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جتنے حضرات یہ دور دور سے، دور شہروں سے بھی لوگ آئے بیٹھے ہیں، کئی سارے حضرات کو جانتا ہوں، باولپور سے، لودھنا سے، ادھر مخدوم رشید اور بند بوسن، بڑی دور دور سے آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو اجر و ثواب عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ ہم سے
دین کی نسبت اور ہمارے بزرگوں کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں، یا اللہ اس کا صلہ انہیں دنیا اور آخرت میں